ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج ساتھی قریب آ جائیں، جو ساتھی دور ہیں قریب آ جائیں، اس طرف سے آپ بھی قریب آ جائیے، آپ مجلس میں بیٹھ جائیے۔ فرشتے مجلس کو گھیرتے ہیں، آواز کو نہیں۔ جی ہاں، جو وعدے ہیں مجلس میں، مجلس کے اوپر جو وعدے ہیں حدیث کے اندر، وہ اس پر ہیں کہ مجلس میں جو بیٹھتا ہے اس کے لیے وہ وعدے پورے ہوتے ہیں۔ جی، تو آواز تو پہنچے گی دور تک، لیکن جو مجلس کے فضائل ہیں وہ ہم کو نہیں ملیں گے۔ اس لیے درخواست ہے ساتھیوں سے، جو دور ہیں قریب آ جائیں، جو باہر اندر آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، بات اصل میں سمجھنے کی ہے، اس کو سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنا اصل ہے اور کرنا اصل ہے۔ معلوم ہو جانا آسان ہے، لیکن اصل محنت معلوم کرنے کی نہیں ہے، اصل محنت معلوم کو معمول بنانے کی ہے۔ اگر معلوم معمول نہیں بنا تو یہ معلوم ہونا ہی پکڑ کا ذریعہ بنے گا حشر کے میدان میں۔ ہم کو معلوم ہے، نہیں آپ کو معلوم ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل ہے کہ معلوم کو معمول کتنا بنایا۔ کس کو؟ معلوم کو معمول کتنا بنایا۔ حشر کے میدان میں 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے معلوم کو معمول بنایا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، یہ سوال ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، معلومات اصل نہیں ہیں، معلومات کو معمولات بنانا اصل ہے۔ اس کے لیے محنت ہو رہی ہے، اس کے لیے نکلنا، اس کے لیے اندرون، اس کے لیے بیرون، اس کے لیے مقامی کام، اس کے لیے خروج، سب اس کے لیے ہو رہا ہے۔ بات کو سمجھنا ہے کہ اصل اپنی ذات کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے اس محنت کے ذریعے جوڑنا ہے، اللہ کا تعلق ملے۔ جی ہاں، جو اللہ سے متعلق ہوں گے وہ اللہ سے متعلق کر سکیں گے، جو اللہ سے جڑ جائیں گے وہ اللہ سے جوڑ سکیں گے۔ جس کے پاس کنیکشن نہیں ہے وہ دوسروں کو کنیکشن دے سکتا ہے کیا بھائی؟ تو اصل یہ ہے کہ کام کرنے والے اللہ سے جڑیں پہلے، جتنا یہ اللہ سے جڑیں گے اتنا امت کو اللہ سے جوڑ سکیں گے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ سے پوری طرح مکمل طور پر جڑے ہوئے احباب، اسی طرح صحابہ۔ ہمارا کام بھی دوستوں اور بزرگوں، ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، دعوت کی محنت کو انجام دینے والی مسجد وار جماعتیں۔ یہاں کون جمع ہے؟ مسجد کی جماعتیں جمع ہیں، اور ہم لوگ روزانہ اپنی مسجد میں کام کرتے ہیں۔ کس بات کا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا۔ لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے کام میں اتنے کامیاب ہوں گے جتنا کامیاب اپنی ذات کو اللہ سے جوڑنے میں ہو چکی ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، کام اپنی ذات کے لیے ہے۔ دعوت کی سالی محنت میں کوئی عمل انفرادی، اجتماعی، مقام کا، خروج کا، دن کا، رات کا، دعوت کا، عبادت کا، کوئی عمل دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ جتنے اعمال ہیں یہ اپنی ذات کے لیے ہیں۔ جب تک یہ اعمال اپنی ذات کے لیے رہتے ہیں، کام کرنے والوں کو اس سے نفع ہوتا ہے، اور جب یہ اعمال اوروں کے لیے ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ بے نیاز ہے، ہماری محنت کو، ہماری گشتوں کو، ملاقاتوں کو، ہمارے چلنے پھرنے کو، ہمارے خروج کو، ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی ہدایت کا، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن اگر یہ محنت اپنے لیے نہیں ہوگی تو اپنی ذات کو اس سے نفع نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ مجھے بہت بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ کام نہ ہو رہا ہو
اور ہمارے ساتھی سمجھے کہ کام ہو رہا ہے. بہت اہم بات ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھے بہت بڑا خوف خطرہ اس بات کا ہے کہ کام نہ ہو رہا ہو اور ہمارے ساتھی سمجھ رہے ہوں کام کرنے والے کے کام ہو رہا ہے. حضرت سے پوچھا گیا کام کا ہونا اور کام کا نہ ہونا کیا ہے؟ بڑی غور سے سننے کی بات ہے. حضرت نے فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، کوئی اللہ کا بندہ اس کام میں لگے، محنت کو کرے اور کرتا رہے، اور اس کی ہر تشکیل پر لوگ نقد اللہ کے راستے میں جائیں، جہاں جائیں نقد جماعتیں بنیں، ہر بیان پر جماعتیں تیار ہو جائیں، لیکن اگر اس کی محنت سے اس کے ایمان میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، اس کی اعمال میں نور اور ضلع پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو چاہے اس کی محنت سے پوری دنیا اللہ کے راستے میں نکل جائے، کام نہیں ہو رہا ہے. آگے فرمایا، اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کام کو کرے، اعمال کرے، محنت کرے، کوئی اس کی نہ سنے، کوئی اس کی بات کو نہ مانے، کوئی اس کی تشکیل پہ 3 دن کے لیے بھی اللہ کے راستے میں نہ نکلے، لیکن اس کی اپنی محنت سے، اس کے اعمال میں لگنے سے اس کے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ رہا ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے، اس کے اعمال میں ترقی ہو رہی ہے، اور یہاں تک فرمایا اس کی ظہر کی نماز اس کی فجر سے بہتر بن رہی ہے، اس کی عصر کی نماز اس کی ظہر سے بہتر، اس کی مغرب کی نماز اس کی عصر سے بہتر، اور اس کی عشاء کی نماز اس سے مغرب سے بہتر اگر ہو رہی ہے. پوری زندگی محنت کرے، کوئی اس کی نہ سنے، کوئی اس کی تشکیل پہ 3 دن نہ نکلے، کام ہو رہا ہے، یہ فرمایا. اس کی کارگزاری تو ہو جاتی ہے کہ کتنی جماعتیں نکلی. جی کارگزاری کس کی ہو رہی ہے؟ کتنی جماعتیں نکلی. جماعت بنی اور ایمان نہیں بنا، بولو کام کرنے والے کا نفع ہو کہ نقصان ہوا؟ جماعت بنی لیکن ایمان نہیں بنا، جماعت بنی لیکن اعمال نہیں بنے، جماعت بن کے لیکن اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جڑا. دوست اور بزرگوں، یہ کام کرنے والا کا نفع نہیں ہے، یہ کام کرنے والے کا نقصان ہے. محاسبہ کرنا ہے. ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اس کام کے ساتھ ہمارا اصلاحی تعلق قائم ہوا نہیں ہوا. جی ہاں، کام پر بصیرت، اس کام پر بصیرت کی حضرت نے 3 چیزیں بیان کی ہے، یاد رہیں گی؟ ہاں، فرمایا اصل تو کام پر بصیرت ہے، اور 3 لائن کی بصیرت ہے. بصیرت کی بقدر استقامت، استقامت کی بقدر تقاضوں کا پورا ہونا. اگر بصیرت میں کمی ہے تو استقامت میں کمی آئے گی، اور استقامت کی کمی یہ تقاضوں کو ضائع کرائے گی، جو آج کل ہو رہا ہے. جی ہاں، ایک تو آپ نے فرمایا کام کرنے والوں کے دل کی گہرائی میں اس بات کی بصیرت ہو کہ کام حضرات انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے، یہ نبی والا کام ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں اس کام کو کار نبوت یقین کر رہا ہوں. جی ہاں، حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے موجد نہیں ہیں. موجد سمجھتے ہیں؟ موجد، نئی چیز ایجاد کرنے والا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے موجد نہیں ہیں. آپ نے کوئی نیا کام تبلیغ جماعت کے نام سے شروع نہیں کیا جو آپ اور میں کر رہے ہیں. آپ اور ہم تبلیغ جماعت نہیں، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کے موجد نہیں ہیں، مجدد ہیں. امت کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے.
جی ہاں، جو سبق امت بھول چکی تھی اس سبق کو یاد دلانے کا کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے اللہ نے لیا ہے. یہ کام مولانا الیاس کا نہیں ہے. ہاں لکھ لو اس بات کو. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا, آپ یوں فرماتے تھے, جبرائیل بھی آ کر اگر کہہ دے کام نہیں کرنا ہے تو میں کام نہیں چھوڑوں گا. ایسی بصیرت کام کے اوپر. انبیاء والی محنت ہے, انبیاء والا کام ہے. جی ہاں, اس بات کی بصیرت ہو کہ یہ نبیوں والا کام ہے, یہ اللہ کے حبیب کی محنت ہے, یہ صحابہ کی محنت ہے. جی ہاں, یہ کوئی نئی تحریک تبلیغ جماعت کے نام سے شروع نہیں ہے, کوئی جماعت نہیں ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ دوستو, جی ہاں, یہ نبوت والا کام ہے, یہ اللہ کے حبیب کی محنت ہے, یہ حضرات صحابہ والا کام اور ان کی محنت ہے. یہی وجہ ہے کہ قلوب اس کی طرف کھینچ رہے ہیں. اس میں کشش ہے جو امیر کو بھی کھینچ رہی ہے, غریب کو بھی کھینچ رہی ہے. مشرق والا بھی اس سے اٹریکٹ ہو رہا ہے, مغرب والا بھی آ رہا ہے, شمال والے بھی آ رہے ہیں, جنوب والے بھی آ رہے ہیں, افریقہ والے بھی آ رہے ہیں, امریکہ والے بھی آ رہے ہیں, یورپ والے بھی آ رہے ہیں, گاؤں کے کھیڑے کے سیدھے سادے مسلمان بھی آ رہے ہیں, پڑھے لکھے انجینئر اور ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں, گورے بھی آ رہے ہیں, کالے بھی آ رہے ہیں, بادشاہ بھی آ رہے ہیں. ہمارا سفر ہوا قطر میں تو وہاں کے جو شہزادے ہیں شیخ فہد, انہوں نے اپنے گھر پہ دعوت دی ہم کو قطر میں, اور کام میں 25 سال سے کام کر رہا ہوں. دعوت کھلائی, مسجد میں مغرب کا بیان کروایا. جب میں نے تشکیل کی تو سب سے پہلا اٹھنے والا شہزادہ ہے قطر کا, بولے اس مہینے ہمارا چلہ ہے, اور یہ پورے شہزادے ہیں, رائل فیملی, ان کا چلہ اسی مہینے میں ہے. جی ہاں دوستو, اللہ کی طرف سے آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے یہ. ہاں, یہ کوئی انسانی عقل سے منصوبہ بندی کا کام نہیں ہے, یہ ہے اسی لیے سارا عالم اس سے جڑ رہا ہے. الجزائر کے ایک عالم, الجزائر اس کو آپ الجیریا بھی کہتے ہیں, عرب ملک ہے, وہاں کے ایک بہت بڑے عالم وہ ہندوستان تشریف لائے, مرکز نظام الدین کا نظارہ دیکھا, حیدرآباد آئے, ہمارے پاس جماعت میں آئے تھے, میں لے کے گیا ان کو ملاقات میں. اپنے بیان میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیرت میں سنا تھا, ہم نے علماء سے سنا تھا, ہم نے سیرت میں پڑھا تھا, ہم نے علماء سے سنا تھا, ہم سنتے رہے, سوچتے رہے, وہ نقشہ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے محنت کر کے امت کا بنایا تھا کہ حضرت بلال حبشہ سے آ رہے ہیں, حضرت سلمان فارس سے آ رہے ہیں, حضرت صہیب روم سے آ رہے ہیں, امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, جی غلام بھی ہیں, آقا بھی ہیں, کالے بھی ہیں, گورے بھی ہیں, عرب بھی ہیں, عجم بھی ہیں, ایک فکر پر جمع تھے, بھائی بھائی بن کر تھے, ایک ساتھ محنت کرتے تھے. ہم نے بہت سیرت میں سنا, سیرت کو پڑھا, علماء سے سنا. اللہ کی قسم آپ نے فرمایا مرکز نظام الدین میں آ کے جو نظارہ ہم نے دیکھا ہے بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو ہم نے سنا تھا یہاں ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے. یہاں افریقہ والا کالا آدمی بھی ہے, یورپ والا گورا آدمی بھی ہے, بڑے مالدار لوگ بھی ہیں, کم حیثیت والے بھی ہیں, مشرق والے بھی ہیں, مغرب والے, یورپ والے, امریکہ والے, سب یہاں پر ہیں, ایک فکر پر ہیں, ایک رخ پر ہیں, ایک محنت پر ہیں, ہر مسلک کے ہیں, ہر مذہب کے ہیں, ایک فکر پر جمع ہو گئے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ کام پر بصیرت ہو. جی ہاں, یہ کام انبیاء والا کام ہے, یہ نبی والی محنت ہے. ایک بات, دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, دوسری بات یہ ہے دوستوں اور بزرگوں, اس بات کی بصیرت ہمارے دل میں قائم ہو. حضرت فرماتے ہیں, حضرت جی مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں, دوسرے نمبر پر اس کام کی بصیرت ہمارے دلوں میں قائم ہو کہ ہماری اصلاح, ہمارا تزکیہ نفس, ہماری تربیت کے لیے یہ اعمال دعوت, یہ اعمال نبوت,
یہ اعمال ہدایت، یہ اعمال تربیت جن میں ہم لگے ہوئے ہیں، نہ کہ صرف کافی ہیں بلکہ ضامن ہیں، ضامن. ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. اشارتاً عرض کر رہا ہوں، یہ سارے اعمال ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے تزکیہ نفس کے لیے نہ کہ صرف کافی ہیں بلکہ یہ اس کے ضامن ہیں، ذمہ دار ہیں. جی ہاں، یہ حضرت کی مثال تو نہیں ہے، ہمارے ایک ساتھی مثال دیتے ہیں. یہ ایک آدمی بہت فقیر، ایک آدمی بہت فقیر، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے سنا ایک بہت بڑے بزرگ آئے ہیں. جی کیا سنا؟ جی ان کے پاس گیا، اللہ والے. حضرت میرے پاس تو بہت تنگی ہے، بہت تنگی سے چل رہی ہے زندگی، کچھ کرو نا، کچھ عمل دو، کچھ وظیفہ دو، کچھ راستہ بتاؤ. تو اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے. کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، وہ زمانہ تھا پرانا جو سستا زمانہ. کہا کہ ایسا ہتھیلی کر، ایک ہاتھ سے ایک بنا دیا، اشارہ کیا، اس کی ہتھیلی پر ایک بن گیا اشارے سے ایک. اور کہا مہینے کے اس دن اس وقت میں اس کو ایسا بند کرنا، یہ دعا پڑھنا، کھولے گا تو 1 روپیہ ملے گا تیرے کو. تو 1 روپیہ کافی، 1 روپیہ ملا. اس کے پاس تو چارہ بھی نہیں تھے، 1 روپیہ مل گیا، چلو ٹھیک ہے کچھ تو ملا. اس کے خرچے چلنے لگے. کچھ وقت گزرا، 1 روپیہ ناکافی ہوا. تو اور ایک آئے تھے اللہ والے کہیں اور، اس مرتبہ دوسرے گاؤں کو گیا. ارے وہ اللہ والے دوسرے آئے کہتے کہاں کی، جا کے بولا حضرت اور ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے ایک بنایا تھا، ٹائٹ چل رہا ابھی، پھر سے کافی نہیں ہو رہے 1 روپیہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ذرا ہتھیلی بتاؤ. یوں کیا تو 1 زیرو لگ گیا اس پہ. کیا ہو گیا؟ 10 ہو گیا. بولے اب تیرے کو 10 ملیں گے. وہی عمل ہے. اب کچھ عرصہ گزرا تو کیونکہ جب مال آتا ہے تو کھجلی ہوتی ہے، معلوم ہے نا، مال آنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ کھجلی ہوتی ہے. اسراف میں آدمی لگتا ہے، اپنی خواہشات کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے. یہ سب سے بڑی نحوست مال کی ہے. کہہ رہا ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. 10 روپے بھی ناکافی ہو رہے ہیں. اب اس نے سفر کیا کہ اور ایک بزرگ کو تلاش کرنا چاہیے. چھانتا رہا، ڈھونڈتا رہا، معلوم ہوا کہ کہیں بہت دور ایک بزرگ ہیں. لمبا سفر کیا، ان کے پاس پہنچا. حضرت 1 بھی ناکافی، 10 بھی ناکافی ہے، آپ کے بارے میں ہم نے بہت سنا، کچھ کرو نا حضرت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ہاتھ دکھا، 1 زیرو اور بڑھا دیا. اب کتنے مل رہے ہیں؟ 100 مل رہے ہیں. ہاں سمجھنے کی بات ہے دوستو. اشارتاً کہہ رہا ہوں آپ کو، صراحتاً ہم نہیں بتاتے، ہم تو اشارتاً نہیں بتاتے ہیں. اب 100 میں بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، 100 میں بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. تو اچانک وہ جو پہلے والے تھے نا بزرگ، جنہوں نے 1 بنایا تھا، وہ گاؤں میں آ گئے. ایسے ہی جا رہے تھے آگے. انہوں نے پوچھا کہاں ہے بھائی اس کو اپن 1 بنائے تھے تو کدھر ہے؟ انہوں نے بولا اس کو کیا خیریت ہے؟ ہاں حضرت بہت خیریت ہے. وہ 1 بنائے سو کام چل رہا تمہارا. 1 بنائے، اس کے بعد تو ایک اور ملے، انہوں 10 بنائے، اس کے بعد اور 1 ملے، انہوں 100 بنائے، آپ تو 1 ہی بنائے. ایسا ذرا ہتھیلی دکھا بیٹا، کاٹ دی 1. کیا ہوا؟ کاٹ. کھول رہا بند کرا، کھول رہا بند کرا، کچھ بھی نہیں. لکیر کا فقیر. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. 1 کی وجہ سے ملا ہے سب کچھ. ہاں ہم نے اللہ کو پہچانا اس کام کی وجہ سے، ہم نے آخرت کو جانا اس کام کی وجہ سے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور لاکھوں مثالیں ہیں. ہمارے ماں باپ نے نہیں بتایا اللہ کون ہے، ہمارے خاندان والوں نے نہیں بتایا اللہ کون ہے. اس کام میں لگنے کے بعد معلوم ہوا اللہ کون ہے، کیسا ہے، زبردست ہے. آخرت کیسی وسعت والی ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، فکر کس کو کہتے ہیں. اس ایک کام
کام سے ہم کو سب کچھ ملا ہے. علم کیا ہے, ذکر کیا ہے, اللہ کا تعلق کیا ہے, اس کام کی وجہ سے معلوم ہوا ہے. بس اشارتاً بول دیا آپ لوگ کو بس میں. اس لیے دوسری بصیرت اس بات کی کہ ہمارا تزکیہ نفس, ہماری اصلاح, ہماری تربیت کے لیے اعمال دعوت, یہ اعمال نبوت نہ کہ صرف کافی ہیں بلکہ ضامن ہیں. کیا بھائی؟ ضامن ہے, ذمہ داری لیے ہوئے ہیں, اس کا یقین ہم کو. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, ولایت ہمارے کام میں درمیانی اسٹیشن ہے. ولایت ہمارے کام کا درمیانی اسٹیشن ہے, حد نہیں ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو, جو کامل اطاعت کرنے والا ہے اللہ کی, جو کامل اتباع کرنے والا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی, اسی کا نام ولی ہے. جی ہاں. اس لیے دوستوں اور بزرگوں, بہت زیادہ ترقیات اللہ نے اس کام میں رکھی ہیں, لیکن تھوڑا سا گہرا اترنے کی ضرورت ہے. موتی کدھر رہتے ہیں؟ اوپر اوپر تیرتے رہتے موتیاں. کہاں ہوتے ہیں سمندر میں موتی؟ ایک دم تہ میں جانا پڑتا ہے, اندر ڈائیو مارنی پڑتی ہے, اندر اترنا پڑتا ہے تو موتی نکلتے ہیں. اوپر اوپر تیرنے سے نہیں ملتے موتی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ تیسری بصیرت اس بات کی حضرت نے فرمایا کام کرنے والوں کے اندر ہو, میرا انفرادی طور پر ہر مسئلے کا حل, پوری امت کا اجتماعی طور پر مسئلے کا حل, اس کام کو انجام دینے میں اللہ نے رکھا ہے. یہ دل کے اندر کی بصیرت ہو, یہ کام ہوگا تو میرے مسئلے بھی حل ہوں گے اور ساری امت کے سارے اجتماعی مسئلے حل ہوں گے. کام ثواب کے لیے نہیں ہے اور کام صرف آخرت بنانے کے لیے نہیں ہے. سب سے پہلے تو دوستوں اور بزرگوں, اس محنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کام کرنے والے کی دنیا بناتے ہیں. حضرات صحابہ کرام کو اتنا دیا, رکھنا مشکل ہو گیا ان کے لیے. زکات کا مال لے کر گھومتے تھے, لینے والا نہیں ملتا تھا ان کو. جیسے ریت کے انبار ہوتے ہیں ویسے سونے کے انبار, اشرفیوں کے انبار ان کے گھروں میں ہوتے تھے. کہاں سے آیا؟ اس محنت سے اللہ نے دیا, لیکن اس کی نیت نہیں ہے. جیسے بھینس خریدنے پر گوبر کی نیت نہیں ہے, نیت دودھ کی ہے. جب آدمی بھینس خریدتا ہے تو نیت کون سی کرتا ہے؟ دودھ کی نیت ہوتی ہے. کتنا دودھ دیتی ہے؟ کوئی پوچھتا ہے کہ گوبر کتنا ملے گا؟ لیکن گوبر کا ملنا یقینی ہے. جی ہاں, اس کی نیت نہیں ہے, اس کا ملنا یقینی ہے. اسی لیے اگر تشکیل والے یوں کہیں آپ اللہ کے راستے میں جاؤ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, آپ اللہ کے راستے میں جاؤ آپ کی اللہ مدد کریں گے, آپ کے مسائل درست ہو جائیں گے, تو بہت سارے ساتھی کہتے ہیں یار یہ تشکیل کرنا صحیح نہیں ہے. بولو بھائی تشکیل کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کچھ تو بولو, صحیح ہے غلط ہے؟ تشکیل صحیح ہے, لیکن اس کے لیے جانا نہیں ہے دوستو, اس کی نیت نہیں کرنا ہے. نیت کریں گے تو اغراض والے بن جائیں گے, اخلاص کی رشت سے ہٹ جائیں گے, اغراض والوں میں اللہ شامل کر دیں گے. اس یقین کے ساتھ جانا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے اور اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. انک لا تخلف المیعاد یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو, جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کریں گے, اللہ کا وعدہ ہے. اس یقین کے ساتھ کام کرنا ہے کہ میرے مسئلے حل ہوں گے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے اس لیے, اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے اس لیے. یقین الگ ہے, نیت الگ ہے. اگر نیت کی نقصان اٹھائیں گے, یقین کیا تو نفع اٹھائیں گے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں, کام کے اوپر پوری بصیرت ہماری ہو کہ کام کے ذریعے میری اصلاح ہوگی, تربیت ہوگی, تزکیہ نفس ہوگا, اور اس کام کے ذریعے میرے انفرادی مسائل اور پوری امت کے اجتماعی مسائل اس کام کے ذریعے حل ہوں گے. کام ہوگا تو مسئلے حل ہوں گے. جی ہاں, ہم سوچتے ہیں یہ دعوت کی محنت سے تو آخرت بنے گی,
اور دنیا مال سے بنے گی، اسباب سے بنے گی؟ جی ہاں، ایسا نہیں ہے، سب کچھ اس محنت سے بنے گا۔ جی ہاں، اپنی ہر چیز کا تعلق کام سے جوڑو۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، کام ہے، کام اس کو بنانا ہے۔ دعوت کی مبارک محنت، یہ براہ راست ختم نبوت کے طفیل میں نبیوں والا کام اللہ نے ہم سب کو عطا فرما دیا ہے۔ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، بلا استحقاق اللہ نے ہمارا سلیکشن کیا ہے، ہمارا انتخاب کیا ہے، ہم کو چنا ہے۔ ہم اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں، ہم کہتے ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کوئی ساتھ میں نہیں ہے۔ ساتھی نے پوچھا کیا بات ہے؟ نہ آجو کوئی ہے نہ باجو کوئی ہے، اکیلے مسکرا رہے ہو، خوش ہو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہ میں خوش ہو رہا ہوں۔ کس بات پر؟ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ورنہ میرے جیسے کالے کو، کلوٹے کو، غلام کو، غریب کو کہاں سے ہدایت ملتی تھی؟ نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی، پہلے قریش کو ملتی، ہاشمی کو ملتی، میرا نمبر کہاں تھا؟ خوش ہو رہا ہوں میں، اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ کا انتخاب ہے، کام کو کام بنانے کی ضرورت ہے۔ کام اس وقت ایک رسم کی شکل اختیار کر چکا ہے، کام سرسری ہو رہا ہے، عملہ موجود ہے، میدان وسیع ہے، طلب امت میں ہے، لیکن کیونکہ کام سرسری ہو گیا، کام رسم بن گیا، اس لیے جو نتائج ظاہر ہونے چاہیے وہ نتائج ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ رسم کہتے ہیں تصویر کو، کس کو کہتے ہیں؟ تصویر، گائے کی تصویر۔ آج کل ڈیجیٹل پرنٹنگ کا زمانہ ہے، گائے کی ایک دم ڈیجیٹل پرنٹنگ کو لے کر آیا، کیسی لگ رہی ہے؟ اصلی لگ رہی ہے۔ دودھ کتنا نکلے گا اس میں سے؟ اصلی گائے میں سے 5 لیٹر نکلے گا، جاندار گائے میں سے، اور جو رسم ہے اس کی تصویر ہے، اس میں سے کتنا دیکھ لیں گا جی دودھ؟ آدھا لیٹر تو نکلنا چاہیے نا، اتنی زبردست دکھ رہی انہیں، ایک دم اصلی دکھ رہی، کیا پرنٹنگ کرنے والے نے؟ ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا۔ یہ فرق ہے حقیقت میں اور تصویر میں۔ جی ہاں، کام جب رسمیت پر آ جاتا ہے تو کام میں سے حقیقت اور روحانیت رخصت ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک بے جان چیز ہے، جیسے ایک بے جان گائے کی تصویر ہے، اس سے امید رکھنا کہ کچھ نہ کچھ دودھ تو نکل ہی جائے گا، نہیں، یہ بے وقوفی کی بات ہے، دودھ نہیں نکل سکتا۔ سرسری محنت سے دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ کوئی اپنی دکان کی محنت سرسری کرے، کیا ہوگا؟ ارے بولو بھائی، سرسری محنت سے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، سرسری محنت سے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، سرسری محنت سے نفع دینے والی زمین نفع کی بجائے نقصان دیتی ہے، سرسری محنت سے جب دنیا کے کام نہیں چلتے، یہ دین کا کام سرسری محنت سے کیسے چل جائے گا دوستو؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں، کام غلبہ حال کے بنا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، کام کے لیے غلبہ حال چاہیے۔ اس کو دوستوں اور بزرگوں اللہ سے مانگنا ہے۔ ہمارے سامنے موقع ہے، ہمارے بزرگ آ رہے ہیں، کچھ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی کمر بستہ کرنی ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے۔ دعوت بہت بڑی طاقت ہے، اللہ اس کا یقین ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ دعوت ایک بہت بڑی قوت اپنے پیچھے لیے ہوئے ہیں۔ دعوت کی وجہ سے، دعوت سے ہی ایمان بنتا ہے، اور کوئی طاقت ایمان بنانے کی نہیں ہے۔ جی، غذا ہے ہماری، انسانوں کی، فرشتوں کی، حیوانات کی، مخلوقات کی، کیا ہے؟ غذائیں ہیں۔ جی، ہم غذا کا استعمال کرتے ہیں، ناشتہ، ظہرانہ، عشاء، 3 وقت کھاتے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ۔ اسی طرح فرشتوں کی غذائیں ہیں، کیا ہے؟ ذکر اللہ کا اور خوشبو، یہ فرشتوں کی غذا ہے۔ جنات کی غذا کیا ہے؟ کوئلہ اور ہڈی۔ اسی طرح جتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، سب کے لیے غذا کا انتظام اللہ نے کیا ہے، سبب کے درجے میں غذا کا استعمال ہوتا ہے۔
غذا ایک سبب ہے، اس کے ذریعے بشاشت اللہ اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں. اگر ہم کو غذا نہ ملے 2-4 دن کیا ہوگا؟ کمزوری آئے گی. استعمال جو ہوتا ہے غذا کا، اس سے چلنے کی، پھرنے کی، کرنے کی بشاشت ملتی ہے. اسی طرح دوستو اور بزرگوں، ایمان کی غذا دعوت ہے. ایمان کی غذا دعوت ہے. جی ہاں، جب ایمان کو دعوت کی غذا ملتی ہے، ایمان میں بشاشت پیدا ہوتی ہے. اور ایمان ہی وہ طاقت ہے جس سے میں اور آپ، کوئی بھی مسلمان کہیں کا بھی ہو، گاؤں والا ہو، شہر والا ہو، امریکہ والا ہو، گاؤں والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، عرب ہو یا عجم ہو، اس کے ایمان کو جب دعوت کی غذا ملے گی، ایمان اس کا بنے گا. یہ ایمان ہی ایسی طاقت ہے جو اس کو دین پر چلا سکتی ہے، جو اس کو دین کے تقاضوں پر چلا سکتی ہے، اور کوئی طاقت دوستوں اور بزرگوں نہیں ہے. دعوت کتنی بڑی چیز ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات ہے، دعوت سے شیطان بھاگتا ہے. اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا نا، اور نماز ہوتی ہے تو بھاگتا. حالانکہ نماز اللہ کا سب سے بڑا امر ہے، عرش پر بلا کر دیا ہوا حکم ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا امر جو اللہ کا ہے وہ نماز ہے، فرض نماز. اسی حدیث میں ہے، اذان سے تو بھاگا لیکن نماز کے اندر گھس گیا، نماز سے نہیں بھاگا. جی ہاں، اس لیے شیطان کی پوری قوت لگتی ہے کہ دعوت نہ چلے. ہاں، عابد بن جاؤ. عابد بننا ہے، ہمارے زندگی کا مقصد ہے عبادت. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دعوت عبادت کو بنانے کے لیے، عبادت سے اللہ ملتے ہیں، یہ دوسری چیز ہے. لیکن دوستو اور بزرگوں، اصل تو داعی بننا ہے. دعوت کا انہماک، دعوت کا غلبہ، ہر جگہ، ہر حال میں، ہر کسی کو ہر وقت دعوت دینے والے ہم بن جائیں. 2.5 گھنٹے کا داعی حضرت فرماتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ پوری دنیا اللہ کے غیر کی دعوت سے بھری ہوئی ہے. دعوت اللہ کے غیر کی، اسباب کی، چیزوں کی، شکلوں کی چل رہی ہے. ہر کوئی کیا بول رہا ہے بھائی؟ جاننے والے، پہچاننے والے، دوست، احباب، رشتہ دار، سب مل کے ایکوں ہزاروں کیا بول رہے ہیں؟ دنیا کو بول رہے ہیں، اللہ کے غیر کی دعوت دے رہے ہیں. اسباب اور چیزوں کی، ڈگریوں کی، فیکٹریوں کی دعوت چل رہی ہے. حضرت فرماتے ہیں، ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، جن کے تذکرے ہوتے ہیں اسی کا یقین بنتا ہے. جس کا یقین بنتا ہے اسی کے لیے انسان محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، ملک چھوڑتا ہے، بیوی کو چھوڑتا ہے، بچوں کو چھوڑتا ہے، بوڑھے والدین کو چھوڑتا ہے. چلے 4 مہینے کے لیے نہیں، سالوں کے لیے چھوڑتا ہے. اب دیکھو عرب ممالک، ہمارے سعودی عرب، ہم قطر گئے جماعت میں، کتنے حیدرآباد کے لوگ، بھائی کب آئے تھے جی تمہیں؟ 3 سال ہو گئے. اور کب جا رہے ہیں؟ 1-8 سال میں چلے جاتا ہوں. 3-4 سال ایسے آسان ہو گئے، تشکیل کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. کیوں آسان ہو گیا یہ 3-4 سال کا مسئلہ؟ اور کیوں مشکل ہو گیا چلے میں نکلنا، 3 دن کے لیے بھی نکلنا؟ جس کے تذکرے ہوتے ہیں اس کا یقین بنتا ہے. جس کا یقین بنتا ہے اس کے لیے انسان محنت بھی کرتا ہے، مجاہدہ بھی کرتا ہے، قربانی بھی دیتا ہے. نئی دلہن ہے، 1 ہفتہ شادی ہو کے وہ دولہے صاحب جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ سعودی جا رہے ہیں. بیوی خوشی خوشی روانہ کر رہی ہے، دولہے صاحب خوشی خوشی جا رہے ہیں، پورے رشتہ دار جشن منا رہے ہیں. کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی کو اشکال نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے. کہاں جا رہے ہیں میاں؟ ابھی تو شادی ہوئی تمہاری. بیوی کو چھوڑ کر، نہ بیوی کو اشکال، نہ رشتہ داروں کو، نہ خاندان والوں کو. پوری دنیا بول رہی بہت اچھا کام کرا، جا جا تو جا. ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی؟ کیا چیز آمادہ کر رہی ہے اس کے لیے؟ بشاشت کہاں سے آ گئی؟ خوشیاں کیوں پھوٹ رہی؟ حالانکہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے. بوڑھے والدین کو چھوڑ کر جا رہا ہے جی. بیمار ہیں، شوگر ہے، بی پی ہے، پتہ نہیں کہ کیسے کیسے امراض ہیں، لیکن یہ بوڑھے بیڈ پہ لیٹے ہوئے، جا بابا جا تو جا. یہ بھی جا رہا ہے. جی ہاں.
جن کے تذکرے اس کا یقین. اس لیے دوستوں اور بزرگوں اصل میں سمجھنا ہے اس بات کو کہ اصل کام کیا ہے. ہر جگہ دائی بن کر جانا ہے, ہر جگہ دعوت کو پہنچانا ہے. 2.5 گھنٹے مسجد کے ماحول میں دائی اور باقی کے گھنٹے اگر مدعو بنیں گے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تو یہ کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ باقی کے وقت کی دعوت اس پر غالب آ جائے, کیونکہ یہ مدعو ہے. باقی کے سارے اوقات مسجد کے علاوہ یہ مدعو ہے, دائی نہیں ہے. اصل کام یہ ہے جہاں جاؤ, جس کے پاس جاؤ, جس سے ملو, آپ ملازمت میں ہو, تجارت میں ہو, دوستوں میں ہو, رشتہ داروں میں ہو, کیسی مجلس میں ہو, لوگ دنیا کی بات کریں گے, ان کا معمول ہے. لوگ اسباب کی بات کریں گے, ان کا معمول ہے. لوگ مخلوق کی بات کریں گے, ان کا معمول ہے. لیکن ہم ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے, ہم ٹاپک کو بدلیں گے, ہم رخ کو بدلیں گے. وہ مخلوق کی بات کریں گے, ہم خالق کی بات کریں گے. وہ اسباب کی بات کریں گے, ہم اعمال کی بات کریں گے. وہ دنیا کی بات کریں گے, ہم آخرت کی بات کریں گے. کام کرنے والے کا اصل کام یہ ہے جہاں جائے ٹاپک کو بدلے, عنوان کو بدلے, موضوع گفتگو کو بدل دے. یہ ہے کامیاب کام کرنے والا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ دعوت میں بڑا اثر ہے جب دعوت عمومیت میں آتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں, حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, فرمایا جب دعوت عمومیت میں آ جاتی ہے, جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو اصل ہے, ہر جگہ دعوت, ہر کسی کو دعوت, ہر حال میں دعوت. آٹو میں بیٹھو آٹو والے کو دعوت, رکشے میں بیٹھو رکشے والے کو دعوت, بھائی کے پاس بیٹھو بھائی کو دعوت, بیوی کے ساتھ بیٹھو بیوی کے ساتھ دعوت, رشتہ داروں میں دعوت. ہر جگہ دعوت جب دینے والے بن جائیں گے تو دوستوں اور بزرگوں, جب دعوت عمومیت میں آ جاتی ہے ہدایت عام ہو جاتی ہے. تیسری بات ہے, جب دعوت چلتی ہے تو ہدایت آتی ہے. آسمان سے ہدایت کو اترنے والا سبب ہے دعوت. آسمان سے رزق کو اتارنے والا سبب ہے دکان, نوکریاں. اللہ رزاق ہیں, کون ہے؟ وہ براہ راست رزق دے سکتے ہیں, وہ دکان کے نوکری کے محتاج نہیں ہیں. اسباب کے خالق ہیں, اس کے پابند نہیں ہیں. 40 سال تک بنی اسرائیل کو منا سلوا اتار کر کھلا دیا, تو ان کو کھلا سکتے اپنوں کو نہیں کھلا سکتے. ساری کائنات کو کھلا رہے ہیں, براہ راست کھلا سکتے ہیں, لیکن ان کی سنت ہے, ان کی عادت ہے. سنت اللہ عادت اللہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے اسباب کی دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے, کہ اسباب میں لگیں گے تو امتحان ہوگا کہ ہمارے حکم کو پورا کرتے ہو چھوڑتے ہو. خیر وہ ہمارا عنوان نہیں, اس وقت موضوع نہیں ہے. جیسے اللہ رزاق ہیں, آسمان سے براہ راست وہ منا سلوا اتار سکتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے, تو ساری کائنات کی ساری مخلوق کے لیے قیامت تک کے لیے اتار سکتے ہیں. وہ ان کی قدرت ہے. لیکن عادت اور سنت یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اسباب میں امتحان کے لیے لگایا ہے کہ دکان میں لوگوں دینے والے کون ہیں بھائی؟ آپ نوکری کرو, رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. یہ سبب ہے, اس کے ذریعے اللہ دے رہے ہیں. ہدایت کا سبب دعوت ہے. جی ہاں, ہدایت کی دعا سے ہدایت نہیں آتی, ہدایت کی محنت کے بعد ہدایت کی دعا قبول ہوتی ہے, اور ہدایت کی محنت دعوت ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں, دعوت جب عمومیت میں چلتی ہے تو اسباب ہدایت اللہ بڑھا دیتے ہیں. چرواہا حیران ہیں, بھیڑیا انسان کی آواز میں بات کر رہا ہے. بھیڑیا انسان ہے. اس بھیڑیے نے کہا میرے بات پر حیرت مت کر, جا مدینہ چلا جا, مسجد نبوی چلا جا, اللہ کے حبیب پہلی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں. جی کون دے رہا ہے, کون دے رہا ہے دعوت؟ بھیڑیا. ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے مکے کے حدود حرم کے باہر کھڑا ہے, ایک اور ایک مشرک بھی اس کے ساتھ ہے. ابو سفیان نے دیکھا ایک ہرن بھاگتی ہوئی آ رہی ہے جنگل سے, اور اس کے بھاگنے کا سبب اس کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے پیچھے. یہ ذرا دور ہیں. جو ہرن تھی وہ حدود حرم میں داخل ہو گئی.
شیر حدود حرم کے سامنے کھڑا ہو گیا. آپ سب جانتے ہیں کہ حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے, جائز نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا ارے فلانے دیکھ, یہ شیر کتنا محترم ہے, یہ اللہ کے گھر کے حدود کو جانتا ہے اور یہ حدود حرم کا احترام کر رہا ہے, یہ اندر ہرن کے شکار کے لیے گیا نہیں. اس شیر نے کہا انسان کی آواز میں, ابو سفیان حیرت میرے احترام میں نہیں ہے, حیرت تو تجھ پر ہے. حق آ چکا ہے, ایمان آ چکا ہے, تو نے اب تک اس کو قبول نہیں کیا. جب دعوت چلتی ہے نا دوستو, اسباب ہدایت اللہ بڑھا دیتے ہیں. اس لیے انفرادی دعوت اصل ہے, اجتماعی دعوت اصل نہیں ہے. حضرت نے فرمایا اجتماعی دعوت تو سیرت میں بہت کم ہم کو ملتی ہے. اصل جو ہمارا مذاکرہ چل رہا ہے انفرادی دعوت کا, ہر کوئی ہر جگہ ہر حال میں ہر کسی کو دعوت دے رہا ہو, انفرادی دعوت. ایسا اہتمام اللہ کے حبیب کا انفرادی دعوت کا تھا دوست اور بزرگوں, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کسی کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو دعوت دے. ہر کسی سے آپ دعوت کی بات کرتے تھے اور خود جا کر کرتے تھے. جی ہاں, ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں, 2 راستوں پر پہنچے اور آپ نے پوچھا کون سا راستہ کیسا ہے, بتا یہ راستہ ذرا شارٹ ہے, آسان ہے, لیکن یہاں ڈاکو رہتے ہیں, بڑے خطرناک ہے, جان لیوا, جان کا خطرہ ہے. آپ نے فرمایا ہم اسی راستے کو جائیں گے کیونکہ ڈاکو کو دعوت دینی ہے. وہ راستہ آپ نے اختیار کیا, ڈاکو راستے میں ملے, دعوت دی اور وہ ڈاکو نے توبہ کی اور اسلام قبول کیا. جی ہاں, ایک فرد کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام اور وہ انکار کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں پاس میں, آپ دعوت دے رہے ہیں, وہ انکار کر رہا ہے. آپ پھر الگ انداز میں دعوت دے رہے ہیں, وہ انکار کر رہا ہے. بہت دیر تک ایسا ہوتا رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر کہا یا رسول اللہ یہ ماننے والا نہیں ہے, آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ حکم دو میں اس کا سر اڑاؤں, یہ اپنے ٹھکانے جہنم میں پہنچ جائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بالکل توجہ نہیں فرمائی اور اپنی دعوت کو جاری رکھا اور دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا عمر اگر میں تیری بات مان لیتا یہ جہنم میں جاتا, ابھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے دوستو طے کرو انشاءاللہ, انفرادی دعوت اصل ہے, انفرادی دعوت کا خوب اہتمام انشاءاللہ کریں گے. 2.5 گھنٹے کے تو ہے ہی ہے, ہمارا معمول ہے کم سے کم 2.5 گھنٹے مسجد کی محنت کے لیے لگانا ہے. لیکن اصل یہ ہے ملازم اپنی ملازمت میں دائی بن کر جائے, ایک تاجر اپنی تجارت میں دائی بن کر جائے, ایک کاشتکار اپنی کاشتکاری میں دائی بن کر جائے, ایک فرد اپنے فیملی میں خاندان والوں میں جائے تو دائی بن کر جائے. یہ نہیں کہ مسجد میں تو ہم دائی تھے اور باہر ہم کچھ نہیں ہیں, نقصان ہوتا ہے اس سے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعوت سے ہدایت اترتی ہے. سب سے پہلی چیز دعوت سے ایمان بنتا ہے, ایمان اصل ہے. دعوت سے شیطان ڈرتا ہے, شیطان بھاگتا ہے, شیطان ناکام ہوتا ہے. تیسری چیز دعوت سے ہدایت اترتی ہے, دعوت ہدایت کا یقینی سبب ہے. چوتھی چیز دوستوں اور بزرگوں, چوتھی چیز ہے کہ دعوت سے اللہ کی نصرت آسمان سے اترتی ہے. اللہ کی نصرت غیروں کے مقابلے میں اتارنے کا سبب صرف دعوت پر امت کا جمع ہونا ہے. ہم سب نے فضائل اعمال میں کتنی مرتبہ پڑھا ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور کیا فرمایا, مبادہ وہ وقت آئے گا کہ تم اللہ سے دعا کرو گے قبول نہیں ہوگی, سوال کرو گے پورا نہیں کیا جائے گا, دشمن کے خلاف مدد مانگو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اللہ کے حبیب نے اتنا فرمایا اور منبر سے نیچے اتر گئے. کس وجہ سے؟ کام دعوت کی محنت کی وجہ سے. پانچویں چیز یاد رہیں گی چیزیں, ہر زمانے کا باطل دعوت سے ٹوٹتا ہے, عبادت سے نہیں ٹوٹتا. فرعون کا باطل موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے اللہ نے توڑا.
ورنہ اس نے تو بڑے مظالم کیے, بہت ظلم کیے, 70,000 بچوں کو اس نے شہید کیا. اس وقت بھی اللہ اس کو ہلاک کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے کہ دعوت کا وجود, دعوت کا چلنا, یہ باطل کا خاتمے کا سبب ہے. باطل صرف دعوت سے ٹوٹتا ہے. نمرود کا باطل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے ٹوٹا. اس لیے دوستوں اور بزرگوں, ہر زمانے کا باطل دعوت سے ٹوٹتا ہے, اور پوری باطل طاقتیں اور پوری شیطانی طاقتیں اور پوری باطل قوتیں اس پہ لگی ہوئی ہیں. دعوت نہیں چلنی چاہیے, کونے سنبھال لو. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کونے سنبھالنا بھی اچھی بات ہے, اللہ والا بننا اچھی بات ہے, لمبی لمبی تسبیحاں پڑھنا بہت اچھی بات ہے, اور ہم سب کرتے ہی ہیں. ہم کون ان سے خالی ہیں؟ لیکن امت مرتد ہو رہی ہے, ملکوں کے ملک مرتد ہو چکے ہیں. سینیگال ہم لوگ گئے 6 مہینے پہلے. 6 ملکوں کا سفر تھا اجتماعات کا. بندہ خادم تھا جماعت کا, اور بھی ساتھی تھے, 6 ساتھی تھے, بنگلہ دیش کے تھے اور پڑوس کے تھے. تقریباً ایک بڑی جماعت تھی ہمارے پاس. 6 ملکوں کے اجتماعات, اس میں سینیگال میں پہلا اجتماع. ہم لوگ جب پہنچے معلوم کیا سینیگال کیا حال ہے, بہت بڑا ملک ہے, 95% مسلمان ہیں. کتنے؟ 95. کتنی مسجدیں ہیں؟ 49,000, 49,000 مسجدیں ملک میں ہیں. کیپٹل سٹی ڈھاکہ کتنی مسجدیں؟ 10,000 مسجدیں شہر میں ہیں. جی ہاں, حضرات صحابہ کی محنت. ہمارے ساتھ علماء بھی ہوتے ہیں اپنے پڑوس کے اور بنگلہ دیش کے, ادھر کے ادھر کے ہمارے پاس ساتھ بھی. انہوں نے کہا مجھ سے, امیر صاحب یہ وہی سمندر ہے جہاں پر عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے. گھوڑا ڈال دیا تھا. اس وقت امریکہ نہیں تھا نا, امریکہ تو بعد میں ڈسکور ہوا. وہ دنیا کا آخری کونا تھا, مراکش. مراکش کے نیچے موریتانیہ, موریتانیہ کے نیچے سینیگال, سمندر وہی ہے. اس کے بعد امریکہ ہے. ان مفتی صاحب نے کہا امیر صاحب یہ وہی سمندر ہے جس میں حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا ڈال دیا تھا اور گھوڑے کو دوڑایا تھا. جب گھوڑے کے سینے تک پانی آیا, تلوار ہاتھ میں لے کر کہا اے اللہ تیری قسم, اگر ہم کو معلوم ہو جائے اس سمندر کے پار بھی انسان بستے ہیں, اس سمندر کا سینہ چیر کر تیرے پیغام کو وہاں پر ہم پہنچا کر رہیں گے. یہ وہ سمندر ہے. کہا کہ بھئی اگر وہ سمندر جانا چاہیے. ہم بھی گئے اللہ کی توفیق سے, ایک نے 2-3 مرتبہ گئے 2-3 سفروں میں, اور وہاں پر ہم نے پاؤں ڈالے, کیفیت ہماری بدل گئی. تو دوستوں اور بزرگوں, عرض یہ کرنا ہے حضرات صحابہ کی محنت سے ہیں یہ 49,000 مسجدیں, ہر گلی میں مسجد, اور ہر مسجد میں صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے. لیکن اللہ اکبر, معاشرہ ٹوٹل مرتد ہو چکا ہے. معاشرہ, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ارتداد جو آتا ہے اس کے درجات ہیں. سب سے پہلی سیڑھی ارتداد کی ہے کہ معاشرہ مرتد ہوتا ہے, رہنا سہنا بدلتا ہے, کپڑے بدلتے ہیں, شکل بدلتی ہے, کھانے کے طریقے بدلتے ہیں. پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے, پھر ذہنی اعتبار سے ارتداد آتا ہے, پھر آدمی عمل سے مرتد ہوتا ہے, پھر آگے جا کر آؤٹ ہو جاتا ہے. نہیں, مطلب یہ ہے کہ پورا ملک ارتداد کے اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے. مطلب تو یہ ہے نا, کسی کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہیں, کیونکہ یورپ قریب ہے, پورا مغربی معاشرہ قائم ہو چکا ہے. مغربی تہذیب, مغربی پہننا, مغربی کھانا, اور وہ ساری چیزیں جن اس کا ذکر بھی ہم نہیں کر سکتے. یہ تو ایک ملک ہے. میڈغاسکر ہمارا سفر ہوا مستورات کے ساتھ. ہم پہنچے 2014 میں. کیا حال ہے بھائی, یہ اس ملک کا نام پہلے مدینۃ الاصغر تھا, لوگوں نے اس کو بدل دیا, میڈغاسکر بنا دیا. کیا حال ہے, 100% مسلمان تھے, اسی لیے تو چھوٹا مدینہ اس کا نام تھا. مدینۃ الاصغر, چھوٹا مدینہ اس ملک کا نام. 100% مسلمان تھے. بھائی اب کتنے؟ 7% رہ گئے ہیں. 6 اور 7% رہ گئے ہیں. 90 سے زیادہ فیصد سارے مسلمان مرتد ہو چکے ہیں.
عیسائی بن چکے ہیں. برازیل 80 لاکھ مسلمان 8 ملین اور سب عرب کی نسل کے. جی ہاں, وہ ایک زمانہ پہلے وہاں شفٹ ہوئے کاروبار کی غرض سے, تجارت کی غرض سے. 80 لاکھ میں سے 20 لاکھ مرتد ہو چکے ہیں, 60 لاکھ خطرے میں ہیں. جو جماعتیں جا رہی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں, کوئی دین کا نقشہ نہیں ہے, وہ جانتے نہیں ہے قرآن کیا ہے, اللہ کون ہے, آخرت کیا ہے, سب خطرے میں ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے 2-3 ملکوں کی کارگزاری سنائی ہے. کوئی ایمان کے بنا جائے ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا, کوئی دین اللہ کو پہچانے بنا اور سنت کے بنا جائے وہ بھی جہنم میں جائے گا. اللہ معاف کر دے, الگ بات ہے, لیکن ضابطے کی قانون کی بات تو یہی ہے. دوستوں اور بزرگوں, ایک حیوان بلی اگر آگ میں آپ کے سامنے جل رہی ہو, اس کو جلنے دیں گے؟ نہیں جلنے دیں گے نا اس کو. کیوں؟ ایمانی اسلامی نہیں, انسانی تقاضا ہے. مسلمان ہو نہ ہو, غیر مسلمان بھی اس کو بچانے کی کوشش کرے گا. ایمانی اسلامی بات نہیں ہو رہی ہے, انسانی تقاضا ہے. انسانی تقاضا کہ ایک حیوان کو جلتا ہوا دیکھنا انسان کو برداشت نہیں ہے. علم کا تقاضا, عقیدے کا تقاضا, ایمان کا تقاضا, یقین کا تقاضا ہم سب جانتے ہیں. جتنے لوگ ایمان کے بنا آج گئے ہیں, کہاں گئے بھائی؟ کہاں گئے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے ہیں. جتنے لوگ سچی توبہ کے بنا, دین کے بنا, سنت کے بنا, شریعت کے بنا گئے ہیں, علم کا تقاضا ہے, وہ بھی پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال کے لیے جہنم میں گئے ہیں. دوستوں اور بزرگوں, ایک حیوان کو تو ہم آگ میں جلتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں, لیکن اتنے ہزاروں لاکھوں انسان روزانہ جہنم کے حوالے ہو رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے کیا ضروری ہے نکلنا, اور ہمارا تو سالانہ چلہ نہیں ہوا. یہ سالانہ چلہ آیا کہاں سے؟ کون بولے سالانہ چلہ لگاؤ بول کے؟ معلوم ہے آپ کو؟ آپ جا کے معلوم کرو نظام الدین میں. یہ ترتیب تو کام کے عادی بننے کے لیے ہے, عوام کو کام کا تعارف کرانے کے لیے ہے. یہ صحابہ والی محنت نہیں ہے, سال میں چلہ چلے آنا پھر السلام علیکم چھیڑنا نہیں ہم کو, سال نہیں ہوا. امت جہنم کے حوالے ہو رہی ہے, ملک مرتد ہو رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں میرا سال نہیں ہوا. بھائی چلہ میں نہیں, سال نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا زکات پر سال گزرنا ضروری ہے, زکات مت بناؤ کام کو. اصل تقاضے ہیں, ترتیب اصل نہیں ہے. اور ترتیب کی مثال میں اکثر ہر بیان میں کہتا ہوں, ترتیب کی مثال حضرت نے دی وہ ایسے جیسے چھوٹے بچے کو نرم کھانا کھلانا. فیریکس, سیریلیک, حلوہ, کھچڑی, جو بھی لو. چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے 6-8 مہینے کا, اس کو نرم کھانا کھلاتے ہیں عادت ڈالنے کے لیے. چھوٹا ہے, معذور ہے, مجبور ہے, اب یہ مٹن, چکن, بریانی, پراٹھے نہیں کھا سکتا, اس کو نرم کھانا کھلاؤ. اس کے معدے میں ہضم کرنے کی استطاعت اور صلاحیت نہیں ہے, عادت ڈالنے کے لیے نرم کھانا. بالکل ترتیب وہی عادت ڈالنے کے لیے ہے. امت کام کو بھول چکی, ذمہ داری کو بھول چکی. اس امت کو پھر سے ان افراد کو کام کرنے کا عادی بنانے کے لیے یہ ترتیب بنائی تھی. 3 دن لگا لو, چلہ لگا لو. ہم نے اس کو اصل کام سمجھ لیا. لوگ مرتد ہو رہے ہیں, ملک مرتد ہو رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں میرا سال کا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بہت پرانے ساتھی آئے اور یوں کہا حضرت اتنے سال ہو گئے, میرے خیال سے 20-25 سال کچھ بتایا انہوں نے, 20-25 سال ہو گئے ہیں, آج تک میرا چلہ ناگا نہیں ہوا, میرا سیروزہ نہیں چھوٹا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ نے بڑے درد کے ساتھ اپنے ماتھے پر ہتھیلی ماری, بھائی تم نے کیا کر دیا. یوں کہا ہم نے تم کو کام دیا تھا کہ سیڑھی بنا کر ترقی کرتے, تم نے کام کو چبوترا بنا لیا. 25 سال میں کوئی ترقی تمہاری نہیں ہوئی, وہی چلے پہ ہے تم. تمہاری ایک دکان سے 2 ہو گئی ہوگی,
तुम्हारी 5,000 पगार से 50,000 हो गई होगी, तुम झोपड़ी से बंगले में आ गए होंगे, लेकिन काम के एतबार से तुम मई छे, ये फरमाया। शाबाशी नहीं मिली, ये कोई फकर की चीज नहीं है। कोई 35 मार्क्स से बच्चा पास हुआ तो मुंह छुपा लेते घूमता, या ऐसा सीना तान के घूमता मैं 35 पास से मार्क्स ऐसा पास हुआ बोल के। बोलो भाई, जिसको 35 मार्क्स से पास होता उन्हें क्या करता, ऐलान करता मैं पास हो गया बोल के, या शाबाशी का तालिब होता, ओहो मैं पास हो गया, मुंह छुपा लेते घूमता उन्हें। बस ये 35 मार्क्स पे चल रहे हम लोग, अल्लाह माफ करे। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, काम तकाजों का है और काम पूरे जान और माल लगाने का है। जितना कुछ हमारे पास है ये अल्लाह का है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया है, हमने ईमान वालों का जान माल, क्या आगे, खरीदने वाले हैं, खरीदने का इरादा है, खरीद सकते हैं, खरीदेंगे, क्या है बोलो, खरीद लिया है, ट्रांजैक्शन हो चुका, हमारा नहीं है, अल्लाह की अमानत है, दीन की हयात के लिए है। हम इसको अपना समझ रहे हैं, मसला ये है। कभी 4-5 साल में एक बैरून लगा लिए, वो बैरून जा क्या है, कौन सा तीर मारे बैरून जा क्या है, आपकी जिम्मेदारी है। उखरिजत लिन्नास हुवज्तबाकुम वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी हुवज्तबाकुम। मेहनत ऐसे करो जैसे मेहनत करने का हक है। हमने तुमको चुना है अपने पैगाम को सारे आलम में पहुंचाने के लिए। दोस्तों और बुजुर्गों, एक आध अगर बैरून का सफर किया है, ये हमने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, बल्कि हमारे जिम्मे है कि पूरे आलम के एतबार से बार बार बैरून जाना, तकाजों पर जाना, जितना माल है उसका हिसाब लगाओ, बैंक का हिसाब लगाओ, जमीनों का हिसाब लगाओ, घर में जेवर पड़ा उसका हिसाब लगाओ। ये सब अल्लाह का है और ये सब दीन को जिंदा करने के लिए है। अभी हम लोग सेमाई मशवरे में गए, मरकज निजामुद्दीन, मुल्क का जोड़ हुआ था 2 महीने पहले। हर सूबे से एक 5-6 आदमियों को बुलाए थे, हमारे आंध्रा से मैं भी गया था। हजरत ने बड़े दर्द के साथ फरमाया, भाई शादियों पे लगाने का मिजाज बन गया, तकरीबात पे लगाने का मिजाज बन गया, तामीरात पे लगाने का मिजाज बन गया। आदमी खर्च के साथ तामीर शुरू करता है, खर्च बढ़ता है, उसको बर्दाश्त करता है। तकबीरात, ये तकरीबात, शादी ब्याह में एक बजट बांधता है, कहीं से कहीं बजट चले आता, बशाशत के साथ बर्दाश्त करता है। लेकिन हमारा जमातें जो निकल रही हैं उसका खर्च वहीं का वहीं है, 60,000, 70,000, 80,000 नहीं होता। मुल साहब, एक्टिवा 1 लाख रुपए की आ रही है जो हर किसी के पास है। छोटी से छोटी कार 4-5 लाख रुपए की है, छोटी कार, सबसे छोटी कार जिसको देखना भी हम लोग पसंद नहीं कर रहे आजकल, 4-5 लाख रुपए से कम नहीं है। कम से कम जो घर बन रहा है 10-15 लाख तो आराम से झोपड़पट्टियों में घर बन रहे, वरना 50-60 लाख, 1-1.5, 2-2, 5-5 करोड़ के घर सबके पास है। और जब जमात के लिए खर्चते होता है, बोलो भाई जमात जाए, कोई 60 बोल रहा है, कोई 70 बोल रहा है, 1 लाख से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। हजरत ने फरमाया, ये जो आसपास के मुमालिक हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये जितने आसपास के मुमालिक हैं, फरमाया ये मेरे नजदीक ऐसा है जैसे एक सूबे से दूसरे सूबे में जाके काम करना, इसके अलावा और कोई इसकी हैसियत नहीं है। एक सूबे से दूसरे सूबे में जमात जा रही है, वही है आसपास। बोले जब तक ये आसपास के मुमालिक हमारे भेजे के अंदर बैरून रहेंगे, आलम में काम नहीं होगा। ये 20-25 मुल्कें जहां जमातें जा रही हैं, पूरी दुनिया जमातों से खाली है। क्यों? खर्च चाहिए, 3 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, वो हम तैयार नहीं खर्च करने को। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हशर के मैदान में खड़े होकर अल्लाह को हर किसी को अपना अपना हिसाब देना है। जी हाँ, पक्की बात है, कोई आपके जज्बात उखाड़ने बनाने वाली बात नहीं बोल रहा हूं। अल्लाह ने खरीदा है, माल अल्लाह का है, हमारा नहीं है, हमको लगाना है अल्लाह के नाम पर। हजरत ने फरमाया, भाई बड़े खर्च की तश्कील करो। फरमाया जो हमारे मिंबर की सतह होगी वो हमारे अमले की सतह होगी। मिंबर से तश्कील ही नहीं है बड़े खर्च की। तकरीबन
7-8 साल से मुस्तकिल बात चल रही है, खुला खर्च खुला वक्त, खुला खर्च खुला वक्त। मेवात वाले जमात लाए 12.5 लाख रुपए एक आदमी, 8 आदमियों का खर्चा 1 करोड़ रुपए, जमात गई काम करके आगे 1 करोड़ खर्च करके आगे 8 आदमी। अब लेटेस्ट जमात 27 लाख रुपए फी नफर की है, चल रही है अभी। एक आदमी का कितना खर्चा? 27 लाख। जी हां, लगाने वाले लगा रहे हैं, बचाने वाले बचा रहे हैं। इसलिए मौलाना सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा दर्द माना मलफूज, भाई काम नबियों का है, काम नबियों का है, लेकिन मिजाज बनियों का है। जी, काम नबियों का है, बनिया समझते? बनिया आप लोग शायद आंध्र वाले बनिया को भी नहीं समझते। जो पैसे गिन गिन के रखते रहता, देखो बार बार गिनता, बार बार रखता, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, बनिया बोलते उसको। काम नबियों का और मिजाज बनियों का, ऐसा नहीं चलता। दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह की कसम बेधड़क खर्च करना है, अल्लाह किसी का रखते नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर कुछ एहसान करूं, गैर मुसलमान के ऊपर भी आप एहसान कर कर देखो, वो भी कोशिश करेगा आपको एहसान का बदला देने की। इंसान के अंदर ये बात है। आप अल्लाह के नाम पर बड़े खर्च के साथ जाएंगे, पैसे नहीं कर्ज लेकर जाएंगे, जमीन बेचकर जाएंगे, अल्लाह जाया कर देगा। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात की अशद जरूरत है कि हम आलमी काम को अपना काम समझें। इलाकाई जहन, कर्नूल वाले, आंध्रा वाले, महाराष्ट्र वाले, नहीं नहीं नहीं, यह हमारा जहन नहीं है। इलाकों की तकसीम काम की सहूलत के लिए है, काम की तरक्की के लिए है, वरना कोई हकीकत किसी इलाके की नहीं है। कोई तकसीम किसी और एतबार से नहीं है। काम की सहूलत और काम की तरक्की के लिए इसको बांटा गया हलकों में, मस्जिदों में, जिलों में और सूबों में, मुल्कों में, वरना काम आलमी है। हर किसी को आलम की फिक्र हो। कितने मुल्क ऐसे हैं जहां पर जमातें नहीं जा रही हैं, 3 लाख से ऊपर की खर्च हजरत फरमा रहे हैं कि आवाज लगाओ, 3 लाख 4 लाख की जमात कौन बनेगा। ये नहीं कि बैरून कौन जाएगा, ये कि बैरून 3 लाख से कौन जाएगा, कौन सी मस्जिद, कौन सा हल्का 3 लाख से जमात बनाएगा, 4 लाख से जमात बनाएगा। फरमाया ऐसी जमातें हमको चाहिए, बाहिम्मत लोग जो जाएं और मुल्कों के अंदर काम करें। कभी 6 महीने में एक जमात जा रही है, 8 महीने में जमात जा रही है, साल में जमात जा रही है। क्या काम होता है जी साल में एक जमात गए तो? कुछ हो सकता है क्या? और पूरा आलम मुतवज्जे है, पूरे मुमालिक मुतवज्जे हैं। मरकज निजामुद्दीन के लोग आए, हमको काम सिखाएं, लेकिन जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी दरखास्त है पूरे अमले से। कर्नूल हमारे आंध्रा का मजबूत इलाका है, अमला है। अभी सबसे पहली तश्कील बैरून की, बड़े खर्च के साथ, खुले खर्च के साथ, खर्च के बोलो 3 लाख से ऊपर, हम अपनी मस्जिद से 3 लाख की जमात बनाएंगे। मैं खुद 3 लाख से तैयार हूं, 4 लाख से तैयार हूं। अपने हल्के से जमात अफराद भी बताएं और जमाते मस्जिद की सतह पर, हल्के की सतह पर भी बताएं। भाई कोई उठे ना, भाई कोई उठे ना। हाँ, अगर कोई अर्जेंट तकाजा है तो जाओ, वरना आपका बैठना, आपका सिर्फ बैठना, नाम लिखाना कोई मसला नहीं है। आपका बैठे रहना ये मदद है, ये मुआवनत है। जो उठेगा वो काम को खराब करेगा। भाई दुआ से पहले कोई ना उठे, जरा बैठे रहें। अब फरमाएं बिस्मिल्लाह। अफराद भी बोलें, जमातें भी बोलें, मस्जिद से बोलें, हल्के से बोलें। फरमाएं बिस्मिल्लाह।